جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان اللہ ملیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں MNN نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں سمال آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پر پاک کشمیر ویلفیئر جو آزاد کشمیر سے ایک ٹیم سمال آباد پہنچی ہے، رات کے ٹائم ہے، 10 بجے ہے۔ یہاں پر فلاحی کام کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، بالخصوص یہاں پر جو کشمیر سے جو میرا بھائی آئے ہوئے ہیں ہم اس کے بڑے مشکور ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ لوگوں نے ہنوڑک میں، چشمہ میں اور قلعہ سمال آباد میں، ایسے قلعہ چشمہ میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ سر سب سے پہلے ہم نے انوڑک میں وزٹ کیا، وہاں کے حالات دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کے باغات بھی تباہ ہو گئے، گھر بھی تباہ ہو گئے، ان کے لیے لگانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، راشن کی بھی انہیں ضرورت ہے، ٹینٹ کی بھی ضرورت ہے۔ پاک کشمیر ویلفیئر کی ٹیم انشاءاللہ جتنی کوشش ہو سکی انہیں پرووائڈ کرے گی۔ اس کے بعد آگے علاقوں میں گئے، دورے کیے۔ یہ بستی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ الماس۔ اس الماس میں بھی جا کے دیکھا ہے۔ سب سے جو خوشی کی بات، سب سے جو ہمیں فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے غیرت والے لوگ ہیں، نہایت غیرت والے لوگ ہیں۔ جس کو جتنی چیز چاہیے اس بندے نے اتنی چیز مانگی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا مجھے یہ بھی دو، یہ بھی دو، سب دو مجھے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ جس کو جتنی ضرورت ہوئی ہے اس بندے نے اتنی ڈیمانڈ کی ہے کہ بس اتنے ہمیں چاہیے، نہیں مانگا ڈیمانڈ سے زیادہ، کہ جتنی ضرورت ہے کہ سب بھائیوں کا بھلا ہو جائے۔ ہمارا پہلا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو پاک کشمیر ویلفیئر کی ٹیم ہے وہ یہاں پہ پہلے ان کو راشن اور ٹینٹ دے، اور ان کے بچے جو ہیں جو اسکول جن کا جو جا رہے ہیں اس وقت، ان کی کتابوں کا جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہے گی پانی میں، ساتھ ہی سیلاب میں، تو ان کو وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے، جو اگلا پروجیکٹ ہے۔ اور اس میں ساتھ ان کا جو مکان کی تعمیر ہے وہ پروجیکٹ بھی شروع کرے گا، لیکن پہلا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے راشن اور ٹینٹ۔ دوائیاں بھی آتی ہیں اس میں، دوائیاں بھی ہیں۔ سر آپ اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، ہم نے کل وزٹ کیا، اوڑک میں بھی کیا اور چشمے میں بھی کیا ہے۔ ابھی رات کو ہم 10 بجے ادھر آئے ہوئے ہیں، بیکاز کہ وہ کل سروس بھی بند ہے، تو ہم نے آج کی اس لیے رات کو ٹائم سے کلوز کر لیا ہے۔ ابھی ہم جا کے ساری ٹیم بیٹھ کے مشاورت کر کے تو صبح انشاءاللہ انہیں پرووائڈ کریں گے جو ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو ویسے میں تو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں سب کو جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان نہیں جانا، وہاں پہ بڑی سختی ہے، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، ایسا نہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم آئیں، انہوں نے ہمیں بڑا پیار دیا ہے، بڑا خلوص دیا ہے، اور یہ بہت اچھی عوام ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اپنے گھر کی طرح ہم رہیں، جن کے پاس گئے، ہم کل اوڑک میں گئے، وہاں پہ اسکول تھا ایک، وہ اسکول بھی بہہ گیا تھا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے تھے، وہ 3 کلاسیں جوائن ہو کے ایک ٹینٹ لگا کے وہ پڑھ رہے تھے، ان کو شوق تھا پڑھنے کا۔ تو ہم نے تو اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم انہیں کاپی کتابیں پرووائڈ کریں گے، اور جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی ادھر آتے رہیں گے۔ تو ہم سے یہ، ہم باقی ٹیموں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جتنی جس سے ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ سروے کریں۔ یہاں پہ بہت تباہی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ بلوچستان وہ خطرناک ہے یا وہاں پہ لوگ نہیں جاتے، تو ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب آئیں، ہمیں بہت خلوص ملا، بہت پیار ملا ہے۔ وہ صرف فوٹوگرافس کے لیے آتے ہیں، آپ نے خود وزٹ بھی کیا ان ایریوں پہ، کچھ وہاں پر حالات کیسے تھے جب آپ خود گئے تھے؟ جی حالات ویسے تو بہت برے تھے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کافی سارے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو تنگ کیا ہے۔ جو جن کو چاہیے تھا وہ انہوں نے بتایا ہے، جو چاہیے تھی، جو ڈیمانڈ تھی انہوں نے وہی کہا ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ ایسا کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں نہیں ضرورت ہوتی وہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں الحمدللہ ایسا کوئی بھی نہیں ملا۔ ہم نے خود سروے بھی کیا ہے، کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو باقی جو لکھتے ہیں وہ ان کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، جو نہیں پرووائڈ کر رہے۔ ہم نے جو کر سکتے ہیں ہم وہ انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ جی پاک کشمیر ویلفیئر فاؤنڈیشن جو سیلاب متاثرین کے لیے کوئٹہ بلوچستان میں آئی ہے، تو ہماری پلاننگ کچھ اس طرح تھی کہ ہم نے پہلے دن تو آئیں ادھر، دوسرے دن ہم نے علاقوں کا وزٹ کیا ہے، تو ہمارے پاس جو ہم کپڑے لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے لسٹیں بنا کر ان لوگوں تک، ان کے پاس ان کے پورے گھر بہہ گئے ہیں سیلاب میں، تو ہم نے ان تک کپڑے وغیرہ پہنچا دیے ہیں، اور انشاءاللہ لسٹیں بھی ہماری آج مکمل ہو گئی ہیں، تو کل ان لوگوں کو ہم ایک ٹائم دے دیں گے، اس ٹائم کے مطابق ان کو راشن پرووائڈ، ہم نے لسٹیں بنائی ہیں، لسٹوں کے مطابق جن کو راشن چاہیے، جن کو ٹینٹ چاہیے، جو چیزیں کل ان کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو بقایا ان لوگوں نے ہمیں بہت پیار دیا ہے۔ جیسا ہم کشمیر سے جب نکلے تھے سنا تھا بلوچستان کا بہت خطرناک ایریا ہے، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، ڈکیٹی، یہ وہ، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بہت پیار دینے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بڑا اچھا خلوص ان کا دیکھا ہم نے۔ حکومت کو کوئی میسج سر؟
यहाँ की हुकूमत को मैसेज यही है कि हम जितने भी गांव में गए, ठीक है, उनका यही कहना था कि हमारे पास अभी तक कोई बंदा नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई टीम नहीं आई, किसी यहाँ के लोगों ने भी हमें कहा, हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक कोई खिदमात नहीं उनकी तरफ से मिली हमें। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट को कि या तो वोट लेने ही ना आया करें। अगर वोट लेने आते हैं ना तो ये लोग आपके ऊपर एतमाद करके, मुखलिस लोग हैं, आपके ऊपर एतमाद करके आपको वोट देते हैं, तो कम से कम इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दें। यहाँ पे आए और ख़ुद आके चेक करें। वो आते हैं सिर्फ तस्वीरें बनवाने, काम नहीं करते। यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए आएँ, इनकी मदद करें, इनका साथ दें जी और इन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इस वक्त फरमानुल्लाह मलेज़े को इजाज़त दीजिए, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।